اگر آپ تنقید یعنی کریٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کبھی اپنی پوری صلاحیت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لوگ آپ پر تنقید کریں گے، سوال یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، سوال یہ ہے کہ آپ اس کے بدلے میں کیا کریں گے، آپ اس کے بدلے میں کیا ایکشن دیں گے۔ آج ہم کریٹیسزم پر بات تو کریں گے ہی، لیکن آج ہم کریٹیسزم کے ان سب پارٹس کو پکڑیں گے، ان سب چھوٹے مائکرو پارٹس کو سامنے ابھاریں گے، ان کویسچنز کو آنسر کریں گے جن کویسچنز کے جواب تو کیا کریٹیسزم کے ٹاپک میں یہ سوالات بھی کسی نے نہیں سوچے ہوں گے، تو پھر دیر کیوں کرے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ آتا ہے سب سے پہلے سوال نمبر 1، ہمیں تنقید یا کریٹیسزم بری کیوں لگتی ہے؟ کیا یہ انا، ایگو کی وجہ سے؟ کیا ہمیں مسترد یعنی ریجیکٹ کرنے کا ڈر ہوتا ہے؟ کیا ہمارا دماغ تنقید یعنی کریٹیسزم کو کیا کوئی خطرہ سمجھتا ہے؟ دیکھیں، کریٹیسزم جو ہے نا، اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، 2 قسم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کنسٹرکٹیو کریٹیسزم، تعمیری تنقید، اینڈ نمبر 2 از ڈسٹرکٹیو کریٹیسزم یعنی تباہ کن تنقید۔ آئیے ان دونوں کو سمپل ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 کنسٹرکٹیو کریٹیسزم۔ ایگزامپل کے لیے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں ٹرپ پر چلے گئے، وہاں پہ آپ نے نا بہت ساری مستی کی، خوب انجوائے کیا، کھیلے کودے، مگر انجوائے کرتے ٹائم غلطی سے آپ کے دوستوں کے ہاتھوں آپ کے سر پر کوئی چوٹ لگ گئی۔ گھر آتے ہی آپ کی اماں نے، آپ کے بڑے بھائی نے، آپ کے ابا نے، سب نے آپ کو ڈانٹنا سٹارٹ کر دیا، اور ہاں ساتھ میں یہ بھی کہا آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو تمہیں ٹرپ پر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ Oh shit! No! نہیں! ایسا نہیں ہو سکتا، کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے ہی گھر والوں نے آپ کو اتنا کیوں کریٹیسائز کیا، کیوں اتنے باتیں سنائی؟ کیا اس لیے کہ آپ مزید چھوٹ کھائیں، یا پھر آپ کی فائدے کے لیے؟ obviously آپ کے فائدے کے لیے۔ actually this is called the constructive criticism۔ یہ ہوتا ہے تعمیری تنقید، یعنی وہ تنقید جو آپ کو بہتر کرنے کے لیے آپ پر کی جاتی ہے، that is called تعمیری criticism یعنی تعمیری تنقید۔ وہ criticism جو آپ کو بناتی ہے، جو آپ کی بہتری کے لیے آپ کو سنائی جاتی ہے، اور ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے اور آگے بڑھے۔ Now نمبر 2 پہ آتے ہیں، ڈسٹرکٹیو کریٹیسزم یعنی تباہ کن تنقید۔ وہ تنقید جو آپ کو تباہ کرتی ہے، برباد کرتی ہے، آپ کی بہتری کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ وہ کریٹیسزم ہے جہاں پہ آپ لائف میں جتنا آگے بڑھتے جائیں گے، اس کا گراف اوپر چلا جاتا رہے گا۔ سمپل ایگزامپل، آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو کہیں گے اس سے دیکھو یہ اب پڑھائی کرے گا۔ جہاں آپ خود کی پرسنالٹی پر فوکس کرو تو کہتے ہیں اس سے دیکھو بہت زیادہ کول بن رہا، بہت سمارٹ بن رہا۔ جہاں آپ ایکسرسائز کرو، فٹ رہو تو کہتے ہیں اس سے دیکھو بڑا آیا ڈسپلن، آرڈر کی باڈی۔ جہاں آپ کانٹینٹ کریٹ کرو تو کہتے ہیں اس سے دیکھو یہ آیا بڑا کریٹر، اب یہ بنائے گا کانٹینٹ، جب ہم سے نہیں ہو سکے گا تو یہ کیا کر لے گا، اور یہ کرے گا، ایبسلیوٹلی کرے گا۔ یہی ہونا چاہیے آپ کا جواب، بٹ یہ جواب آپ کے کام سے دکھنا چاہیے، آپ کی زبان سے نہیں۔ لیکن یہیں پہ ایک اور سوال من میں آتا ہے، لوگ تنقید کی جواب میں آخر غصہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے 2 ریزنز ہیں۔ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ جذبات میں آ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے، یعنی جذبات پہ قابو نہیں ہے۔ نمبر 2 سیلف ڈاؤٹ، کم خود اعتمادی۔ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں، برین میں رکھ لینا، اپنی اسکوپی میں سیو کر لیں ہمیشہ کے لیے، کہ جب آپ کا خود پر کانفیڈنس ہوتا ہے تو چاہے یہ دنیا آپ کو لاکھ باتیں کر لیں، لاکھ باتیں سنائے، آپ کے ذہن کو چینج کرنے کی کوشش کرے، آپ کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایکچولی میں ہوں کیا چیز، آپ کیا چیز ہیں۔ You know your strength, power and limits۔ اسی لیے بیٹر یہ ہے کہ جواب نہ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا ہے۔ Now let's go for another good question۔ Question number 3، کامیاب لوگ تنقید کو، کریٹیسزم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کا آنسر جان کے آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے، آپ شوق ہو جائیں گے، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ کہیں گے کاش یہ میں نے اپنے لائف میں پہلے ہی اپلائی کر چکے ہو۔ نمبر 1
कामयाब लोग हर बात को सच नहीं मानते, लेकिन हर तनकीद में सीखने वाली बात जरूर ढूंढते हैं। उन्हें जहां से भी सीख मिले वो उसे कीमती समझते हैं, गोल्डन। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि तनकीद को असल में एक्सेप्ट करने का क्या तरीका है, मेथड। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट, फौरन इंस्टेंट जवाब कभी भी ना दें। पहले सुने, खुद से पूछें, फिर ये सोचें क्या इसमें सच है। अगर हाँ तो खुद को इम्प्रूव करें, बेहतर बनाएं। अगर नहीं तो इसे इग्नोर करें और जाने दें। नंबर 2, तनकीद यानी क्रिटिसिज्म और बेइज्जती में फर्क, डिफरेंस। रिमेंबर, हर तनकीद बेइज्जती नहीं होती और हर बेइज्जती मुफीद तनकीद भी नहीं होती। समझ गए ना? नाउ एट द एंड, लास्ट में मैं बस एक ही सेंटेंस बोलूंगा, गौर से सुनना। जो इंसान अपनी सिर्फ तारीफ ही सुनना चाहता है वो अपनी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ में अपनी कमियां, अपनी खामियां कभी भी देख ही नहीं सकता। उसे कभी भी अपनी खामियां दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उससे डोपामीन एक आदत लग चुकी है अपनी तारीफ की। ये जहर है, बिल्कुल। अगर आपको अभी भी जरा बराबर तारीफ की आदत लग चुकी है तो इससे खत्म कर दो। एंड नाउ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, आपके सोचने समझने अंदाज में कुछ फ़र्क आया या नहीं। या अगर आपका कोई भी फ्रेंड, क्लास फेलो, कोई भी ऐसी सिचुएशन से रिलेट करता है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए और अपना हॉनेस्ट फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।